اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بھائی دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ مجھے کسی اور کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا، کسی فرقہ پرستی میں گمراہی کا شکار ہونے والے مولوی نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کسی موضوع پہ۔ موضوع نہیں بتایا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی، اب میں چلا گیا ان کے پاس۔ تو جب چلا گیا تو ہماری سلام دعا ہوئی اور بیٹھ گئے، اور پھر چونکہ میں ایک دو بندوں کو یہ بات سرسری سی، کوئی زیادہ بحث و بحث نہیں، سرسری سے میں نے کہا کہ میں قبور سے کچھ بھی مانگنے کا قائل نہیں ہوں۔ جو ہم سلام کرتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ جانے اللہ جانے، میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ میرا کام تو اس وقت مسلمانوں کو جو مسائل ہیں اس پر ہے۔ 1400 سال پہلے یا 1200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کسی مسلمانوں کے درمیان میں کسی کتابوں میں کچھ کسی میں کچھ کسی میں کچھ کسی میں کچھ کسی کے پاس کچھ پارٹی بازی شروع کی ہوئی ہے، مسلمانوں کو جھگڑے میں آپس میں الجھایا ہوا، اور کفار آ کے روزانہ ان کو پیٹ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خواہ میں کہتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ، جو اتنا عرصہ پہلے نہ میں اس کا گواہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ایک فرقے میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، ہر بندے نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام عروج اور وہ انہی برگزیدہ لوگوں نے پرانے جو اس وقت تھے ان کی وجہ سے بلند ہوا ہے۔ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ تھی، اور وہ اللہ کی مدد کو سمجھتے تھے کہ کون کون سی اللہ کی مدد ہے۔ یہ لوہا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اب لوہے کا استعمال بندہ اندھا ہو جائے تو پھر ویڑے کو لے آئے اور اس کو جو ہے نا ہاتھ سے رکھ کے اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو چھری لانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ یار آپ اکثر کہتے ہیں کہ قبور کے ساتھ آپ کے وہ نہیں ہے، تو میں نے کہا میں قبور کے سے مانگنے کا قائل نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، 1% نہیں، کیونکہ میرا اللہ موجود ہے اور وہ اللہ موجود ہے۔ اللہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ خالق کائنات ہے، صرف میرا نہیں، خالق کائنات ہے۔ میں تو کائنات میں تو میری زمین کا بھی کوئی حیثیت نہیں، اتنی چھوٹی سی ہے۔ میں اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو اس کو بھی کہتا یہ جو تم جس کو پوج رہے ہو یہ خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، بتاتا رہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ صورتحال ہے، یہ موضوع ہے کہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے وہی، میں نے کہا کہ پہلے بھی ان کو میں نے کہا میں نے کتابوں کی باتیں میرے ساتھ نہیں کرنی، میرے ساتھ وہ بات کرنی ہے جو کام انسان سمجھ سکتا ہے، بس میں کام انسان ہوں۔ تو وہ اس طرح کرتے کرتے تو انہوں نے وہی وہ پرانا کو لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح چیزیں، تو انہوں نے وہ والا طریقہ وہاں پہ کیا، انہوں نے اپنی ٹوپی زمین پہ پھینک دی۔ انہوں نے کہا اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ سے کہیں کہ یہ ٹوپی میرے اٹھا دیں۔ میں نے کہا وہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو مر چکا ہے، تو اللہ نے کہا وہ اگر شہید بھی ہے تو تم اس کو مرا ہوا نہیں کرو، لیکن تم نہیں کہو، لیکن تم نہیں جانتے ہو، وہ کھاتا بھی ہے اور سب کچھ ہے، وہ کہاں کھاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا وہ ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری کا اظہار کیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لہٰذا قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ نہیں جانتے، تو ہم نہیں جانتے، پھر یہ سب رب جانتا ہے۔ تو رب جو ہے نا، آپ اللہ جو ہے نا،
یہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ آپ کے لیے، اللہ آپ کا نوکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم موسیٰ کی طرح اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ جو دماغ ہے جس سے ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ ہمارا اپنا تو نہیں ہے۔ یہ جب قوت کھوتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، تو پھر پاگل خانے میں بندہ ہوتا ہے یا روڈوں پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طرح اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کیوں ہو؟ جب اللہ نے یہ ہاتھ ہم نے خود تو نہیں بنایا، یہ ہاتھ ہمارا اگر کٹ جائے تو پھر ہم اس کو اسی طرح نہیں بنا سکتے، ہمارا یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اسی طرح کا ہاتھ دوسرا بنا لیں اور لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے اللہ ہمارا نوکر نہیں ہے، اللہ موجود ہے، اور وہ جو قبر میں ہے وہ یہاں لا موجود ہے۔ اس لیے یہ اللہ نہیں کر کے دے گا، یا بہت غلط مثال دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ موجود کا کام ہے، موجود میں اللہ بھی موجود ہے، لیکن وہ خالق کی کائنات ہے، مالک کی کائنات ہے، ہم بہت چھوٹے ذرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اللہ نے ہاتھ دی ہوئے ہیں، تو پھر ہم موجود ہیں، ہمارا کام ہے یہ۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ نہیں اٹھ سکتے، تو پھر میرا کام ہے، ورنہ کسی تیسرے کا کام ہے، اس کا کام نہیں ہے، نہ اللہ کر کے دے گا۔ آپ وزیر اعظم کو کہیں نا وہ کر کے دے گا، وہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے اس کو کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر کے دے گا، کیونکہ آپ کو اس کا نمبر ہی نہیں ہے، آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، آپ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، وہ نہیں اٹھا کے دے گا۔ وہ کہے گا تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں جو تم مجھے کہہ رہے ہو اٹھاؤ، ہر بندہ تمہیں یہی کہے گا۔ تو وہ ہے تو صحیح، کہیں گاڑی بھی جا رہا ہوگا، کہیں دفتر میں بیٹھا ہوگا، کہیں بھی ہوگا، جہاز میں ہوگا، کہیں ہوگا، لیکن ہے تو صحیح نا، نہیں کرے گا، اللہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہ سب چیزیں تمہیں دی ہیں، مجھے دی ہیں، جو یہ ٹوپیاں میں اٹھاؤں، یہ قبر والے کو کچھ بھی نہیں دیا ہے اس کائنات کو، وہ آگے دیا ہے، وہ آگے اللہ بہتر جانتا ہے، سب اللہ سب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو میں تو اس بات کو قائل ہوں کہ یہ میں نے اور آپ میں سے کسی نے اٹھانا ہے، تو یہ تو ٹھوک بات ہے کہ اللہ ہمارا نوکر نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا تو کہہ رہا کہ یہ وزیر اعظم کی بہت آگے کی بات ہے، یہاں کا ایم ایل اے بھی نہیں، ایم این اے بھی نہیں اٹھا کے دے گا، یہ اس کو بھی فون کرو گے کہ ایک ٹوپی میری گری ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کے نا مجھے دے دیں، شاید وہ بھی نہ کرے، زیادہ چانس ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی 400-500 ووٹ ہوں گے تو شاید آگے جا کے وہ یا یہ ووٹ تو اس سے لینے ہیں، یہاں کے ٹوپی اٹھا لیتا۔ تو یہ چیز اس طرح موجود اور لاموجود، خالق کائنات اور مخلوق، یہ دو چیزیں اس پہ غور کریں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارا صورتحال اسی طرح ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس طرح بات بہت آگے تک گئی، لیکن بہت یہ ویڈیو، یہ جو کلپ ہے بہت لمبا ہو جائے، میں ایسے ایک پیغام اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ لے کر آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن اس شخص کی باتوں کے اینڈ پہ قریب اس کی نظریں جھک گئی، اس نے حق کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ لوگ، یہ سارے یہ فرقہ پرست کی جو عجیب سی طریقے والے بھی ہیں، عجیب گفتگویں کرتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، غور نہیں کرتے۔ یہ دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ غور و فکر کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حق کی تلاش میں، اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے نہیں، یا دوسروں کو ہرانے کے لیے نہیں، حق کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر حق کو لوگوں کے سامنے
پیش کرنے کی، ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت. پھر وہ چاہے مانے یا نہ مانے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، پھر وہ خود جانے، پھر رب جانے. لیکن مجھے اور ہمیں سب کو اس وقت جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ یہاں سے مسلمان نکلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.